السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ حالیہ دنوں میں عید کے سلسلے میں مجھے ایک اتفاق ہوا GNN کی طرف سے۔ میں اور میرے کلیگ ہیں اکبر باجوہ، ہم نے انٹرویو کیا ہے اپنا مولانا طارق جمیل کا۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا اس ویلاگ میں اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جو ان کا انٹرویو عید کے دنوں میں آ ہی جائے گا، GNN TV پہ آپ سن ہی لیں گے ان کو براہ راست جو انہوں نے کہا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنی کچھ تاثرات، جو مشاہدات ہوتے ہیں، ہم لوگ جب ایز اے میڈیا پرسن جب کسی سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کچھ ہم اپنی کچھ آبزرویشنز ہوتی ہیں۔ تو اس ویلاگ میں آپ کو کوئی حقائق یا کوئی خبر یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں دے رہا، میں جو ان سے مل کے جو میں نے تاثرات میرے بنے ہیں، جو ان کے بارے میں مشاہدات ہیں، وہ 2-3 اہم مجھے چیزیں لگی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کا ایک مقام ہے، وہ سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں ایک اسلامی اسکالر کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے، بہت ساری ان کی فین فالوئنگ شپ ہے، بہت سارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، اور ان پہ کچھ اعتراضات بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو میں ان کے بارے میں جو ہمارا کنسرن تھا کہ وہ کچھ گوشہ نشین رہے ہیں، بڑے نظر نہیں آ رہے آج کل، تو اس کی وہ ایک مسٹری تھی کہ کیا وجہ، کوئی خیر و خیریت ہی ہو۔ تو اس کا تو انہوں نے سیدھا سیدھا جواب اپنی ہیلتھ کو دیا۔ ان کو جی میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے نا ایک سر درد کی شکایت ہے، جو مطلب ہر وقت سمجھ لیں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی درد ہے جو ان کو رہتی ہے، جس سے نیچرلی وہ کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے، جو ان کا جو روزمرہ زندگی پہ ان پہ اثر انداز کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایکٹیو نہیں ہوا۔ تو ہم تھوڑا سا ان سے یہ ایک اندازہ ہوا۔ دوسرا ان کی جو گفتگو انہوں نے کی، ان میں ان کی ٹون جو تھی، جو لب و لہجہ تھا، بڑا اس میں یہ میں آج ہی تو خیر ہوتی ہے ان میں، مگر تنتنا نہیں تھا ان میں، کوئی ارج نہیں تھی، وہ پاور نہیں تھی۔ تو وہ بھی میرے خیال ہے اس کی بھی ریزن ہیلتھ ہی ہے، صحت لگتا ہے ان کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی ہیلپ فل نہیں ہے، وہ ایک ہیلنگ پروسیس میں ہے۔ اسی پروسیس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسی لیے میں اتنا اس وقت نظر نہیں آ رہا، آپ کو جگہ جگہ نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی والے سے میں جو سمجھتا ہوں، مجھے لگا وہ مایوس لگے ہیں، وہ ملکی صورتحال سے خوش نہیں ہیں، ڈپریس ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی ناکامی ہے بہت خوفناک ہیں، اور وہ حکومت کی کارکردگی سے بھی مجھے اتنے مطمئن نظر نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کہا تو نہیں ہے، مگر جو محسوس ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم اپنے تاثرات میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کے دل میں جو چیز جو ان کو پولیٹیکلی پسند ہے، وہ میرے خیال میں وہ عمران خان کے ضرور فین ہیں، یا اس سے امپریس ہیں، یا اس سے متاثر ہیں۔ ان سے جو پوچھا بھی گیا کہ جناب انہوں نے جو ریاست مدینہ کا جو اسلامی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ اس سے کس طرح ایگری کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، مگر اس نے بات تو کی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے، جس سے لگتا ہے کہ ان کی جو لائکنیس ہے نا، وہ عمران کے لیے ہے۔ تو ایک جگہ جب میں نے ان کو کلیئرلی ہم ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جناب عمران کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے، کیریئر کیا ہے، تو انہوں نے کا ڈائریکٹ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ایک بتایا کہ مجھے امریکہ سے ایک صاحب تھے، ان کا فون آیا، تو انہوں نے بتایا وہ پاکستانی امریکن تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کینسر ہے اور میری لاسٹ ایج ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے 3 راتوں سے مسلسل ایک خواب آ رہا ہے، اور خواب میں مجھے نبی پاک نے بشارت دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پھر پاور میں آئے گا، اور اس نے بتایا اس خواب میں مولانا طارق جمیل کا بھی موجودگی کا احساس ہوا۔ تو انہوں نے میرے لیے انڈائریکٹلی ایک میسج دیا ہے، وہ انڈائریکٹلی انہوں نے ڈائریکٹ یہ کچھ کوئی اپنی خود طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی، پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسپرچول، یہ روحانی طور پہ لگتا ہے کہ عمران خان پاور میں آئے گا، اور یہ ایسے نہیں لگتا کہ جو یہاں پہ تاثر ہے جی اس پہ کانٹا لگ گیا، لوگ اس کو وہ فوج نہیں آنے دے گی، فلاں نہیں آنے دے گا، لگتا ہے حالات اس کے حق میں ہیں۔ مگر پرسنلی وہ طور پہ مجھے لگا کہ وہ پولیٹیکلی کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں لے کے جائیں، اور انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنا جو ریلیجس، جو اسکالرلی امیج ہے، اس پہ زیادہ فوکس کریں، وہ اپنے آپ کو کسی سیاسی پسند ناپسند کے چکر میں ان کو لانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ یہ بھی میری ایک آبزرویشن ہے۔ اسی طرح ان کی ایک چیز جو مجھے بڑی امپریس کی، جو کہ میرا خیال تھا کہ ہمارے علماء کرام عام طور پہ اس سطح پہ بڑی کنزرویٹو نظر آتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ خواتین کا یہ جو چادر چار دیواری کا جو پاکستانی تصور ہے، یہ کیا تصور ہے؟ کس طرح آپ 50% خواتین کو گھروں میں بند کر دیں، پردے میں بند کر دیں، تو پاکستان کس طرح چلے گا؟ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو انہوں نے بڑا اسلام میں انہوں نے حدیثیں سنائی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام جب آئے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو اسلام میں بالکل پسندیدہ چیز ہے نبی پاک کی، اور اسلام میں تو اس کا حکم دیا گیا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی جائے، شادی جس نے کرنی ہے وہ دونوں ملیں، ایک دوسرے کو جانے۔ میرے لیے یہ بڑی پروگریسو بات تھی، بڑی لبرل بات تھی۔ تو انہوں نے کہا پردے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جسم ڈھانپ لیں اور کسی سے بات نہ کریں، کسی سے دیکھیں نہ، آپ کام کریں۔ پردے کا مطلب اپنے جسم کو بھی ڈھانپیں اور اپنے دماغ کو بھی ڈھانپیں۔ تو یہ مجھے ان میں بڑی پازیٹیو چیز لگی کہ جناب وہ اپنا کہ خواتین کو جو ہے نا وہ معاشرے میں ایک
افیکٹو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اور ان شادی کے بارے میں بھی ان کو نا دلچسپی, انہوں نے کہا اگر آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہونے والے خامد کو, یا خامد کو بھی حق ہے کہ ہونے والی بیوی سے بات کرے, شادی سے پہلے ملے تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں اور آگے جائیں. اس کے علاوہ وہ مغرب کے بارے میں ان کا جو اوپینین تھا وہ مجھے کوئی اتنا سوٹ نہیں کیا. میں نے ان سے کہا بھی کہ مغرب میں کریکٹر بھی ہے, وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے, ان میں کافی اچھائیاں ہیں, ہیومن رسپیکٹ ہے, اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر وہ میرے سے ہٹ کے تھے. وہ کہہ رہے جی مغرب میں تو امریکہ میں تو بہت برے حالات ہیں, وہاں تو بہت زیادہ ریپ ہوتے ہیں, لوگ مسائل کا شکار ہیں, تنہائی کا شکار ہیں, فیملی ٹوٹ گئی ہے وہاں پہ. وہ مجھے بڑے اسٹیریو ٹائپ لگے ہیں. انہوں نے کوئی کمپیریزن میں جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا, میں نے کہا جی میں بھی وہاں پہ رہا ہوں امریکہ میں, تو مجھے تو لگتا ہے وہاں لوگ ہم سے کم جھوٹ بولتے ہیں, پاکستانیوں سے, مسلمانوں سے. ان کا کریکٹر کو گیا ہوا اچھا نہیں ہے, اصول پرست لوگ ہیں, وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی ان کی بات اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے ان سے ایگری نہیں کیا اس پوائنٹ پہ. تو دوسرا ایک اور چیز بھی میں جہاں پہ وہ مجھے ان کی بات مجھے مقبول تو نہیں کہنا چاہیے, مجھے میرے ایک ڈس ایگریمنٹ ٹائپ جانتا رہا. میں نے ان سے کوشش کی کہ یہ جو فرد ہے, کیا ہم اچھی تبلیغی باتیں کر کے اچھے عمل سے ہی معاشرہ بدل سکتے ہیں کہ معاشرہ ریاست نے بدلنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ریاست کو تو آپ چھوڑ دیں, سسٹم کو چھوڑ دیں, اگر بندہ اپنے مال ٹھیک کر لے, اپنے کام سے ہی کر لے, گناہ نہ کرے, جو اسلام کے احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد کرے, تو اس سے بہتری پھر آ جائے گی. جب فرد بہتر ہوگا تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا. میں نے ان سے یہاں پہ بھی اختلاف کیا, اور میں نے ان کو یہی کہنے کی کوشش کی کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, نبی پاک کے احکامات پہ عمل کریں, قرآن جو کہتا ہے اس پہ عمل کریں, مگر اگر ریاست ایسے حالات نہیں پیدا کرتی جس میں اچھے انسان پیدا نہیں ہو سکیں گے تو آپ مسائل آئیں گے. تو میرا یہ بھی پوائنٹ ابھی ان سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. میں نے ان سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ نہیں, میری رائے میں اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو جو سیاست اور ریاست کا سارا تصور ہی یہی ہے کہ ریاست اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے جس میں بہتر انسان بنے, جس میں پڑھے لکھے لوگ بنیں, دوسروں کے کام آنے والے لوگ بنیں. تو یہ بھی ایک ان کا پوائنٹ تھا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے کہیں لگا کہ وہ سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ مجھے ان میں کوئی انرجی, ہیپینس نظر نہیں ہے. مجھے لگا کہ وہ کنسرن تھے, مایوس تھے, کہیں نہ کہیں مایوس تھے. انہوں نے اظہار نہیں کیا, مگر جو باڈی لینگویج تھی, جو ان کا لب و لہجہ تھا, وہ پاکستان کی سیاست, معاشرت اور حالات سے, خاص طور پہ غربت سے وہ بڑے انوئے تھے, بڑے پریشان تھے کہ یہ جو حالات ہیں اس میں. ان سے کہا بھی گیا کہ یار اگر غربت ہے تو مولانا, تو وہ تو حضرت علی کا کہنا ہے, جو مفلسی آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے, تو یہ کہاں پہ ہمیں لے کے جائے گی. تو ہی ہیز اوبیسلی بڑا کوائٹ خاموش رہے. میرا حال ہے, مجھے لگا ہے کہ وہ کسی حد تک اس نظام سے الجھنا نہیں چاہتے, وہ طاقتوروں سے اس نظام کے خلاف کھڑا پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اصل میرا مقصد تھا. انہوں نے بڑا اوائڈ کیا, انہوں نے پوری اس انٹرویو میں ہمیں کہیں پہ اسپیس نہیں دی, ہمیں اس سیاسی نظام پہ, عمران خان پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ, کسی پہ ہمیں آنے نہیں دی. انہوں نے کہا جی میں مذہبی آدمی, میرے سے عید پہ باتیں کریں, رمضان کے باتیں کریں, یہ باتیں کریں, یہ چیزیں کریں. مجھے پالیٹکس سے میرا لے انہوں نے چاہا کہ بریک ہی مل جائے. تو ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ خود جانتے ہیں, مگر مجھے لگا کہیں نہ کہیں ہی واز اوائڈنگ اس. وہ جرنلسٹوں کو عادت ہوتی ہے, آپ کو پتہ, ہم نے کنٹروورسی نکالنی ہوتی ہے, پوچھنا ہوتا ہے کہ جناب آپ بتائیں اسٹیبلشمنٹ آپ کو پسند ہے نہیں پسند. آپ نے تو کسی زمانے میں جنرل باجوہ کی بڑی تعریف کی تھی, عمران خان کو مثالی قرار دیا, پھر ہم نے کہا چلے چھوڑیں, اس نئے جرنیل صاحب اور نئی وزیر اعظم کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کی. تو وہ ایک مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کشمکش ہے, وہ اوائڈ کر رہے ہیں اپنے سیاسی کومنٹس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے. کیونکہ انفارچونیٹلی کسی حد تک صحیح بھی ہے, ہماری سیاست اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے, اتنی زیادہ پھنسی ہوئی ہے, اس میں یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں سمجھا. میں نے کہا ان کا انٹرویو تو آپ دیکھ لیں گے, نیٹ پہ آ جائے گا, ساری جگہ آ جائے گا, مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرویو میں ہم لوگ تو نہیں نہ بتا سکتے. تو میں نے کہا میں اس پہ ویلاگ کر کے کوشش کروں, جو مجھے سمجھ آئی ہے. آئی کوڈ بی رانگ, میں نے اپنی نیک نیتی سے, ایمانداری سے کچھ چیزیں آپ سے بیان کی ہیں. یہ حقائق نہیں ہے, میں آپ کو خبر نہیں دے رہا, نہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی پوزیشن ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. یہی ہمارا کام ہوتا ہے, یہی ایک اینالسٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی.